بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی نئی صلہ کی آواز حلق سے نکل نہیں رہی تھی۔ سبحان اس کے بہت پاس آ گیا۔ صلہ نفی میں سر ہلاتی ایک قدم پیچھے ہٹی۔ سبحان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے خود کے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کتنے دیپ جلے تھے صلہ کی آنکھوں میں۔ سبحان سے چھپا نہ رہ سکا۔ لونگ ہسبینڈ وائف کی ڈیل ہوئی تھی، ہے نا؟ سبحان اس کی سانسوں کو آج روکنے کے در پہ تھا۔ صلہ بہت چھوٹے چھوٹے سانس لے رہی تھی۔ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا لو مجھے تو، سادہ انداز اپناتے وہ صلہ کی۔ سبحان نے اسے مکمل سانس روکتے محسوس کیا تو ماتھے پر تیوری پڑی۔ سبحان کی اتنی سی قربت، اب وہ کہاں سانس لیتی۔ صلہ سانس لو ورنہ یہ سانسیں میں بند کر دوں گا اور میرا انداز تمہیں پسند نہیں آئے گا، سبحان نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ تو اس کی بات کا مفہوم سمجھتے صلہ نے ایک دم سے لمبا سانس لیا۔ سبحان اس کے اس طرح کرنے پر زیر لب مسکرایا۔ صلہ کی نظروں نے اس کی مسکراہٹ کا طواف کیا۔ گڈ گرل، آج مہمان آ رہے ہیں اور ان کے سامنے اچھے سے اپنی لونگ نیچر کا مظاہرہ کرنا ہے، سبحان نے پسٹل کو واپس پاکٹ میں رکھتے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تو صلہ نے اچھے بچوں کی طرح فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ سبحان اپنے اسٹڈی روم کی جانب بڑھا، پھر رکا۔ صلہ تابی اب یہاں کچھ دن کی ہی مہمان ہے تو اس کا خیال رکھنا اور ایک اچھی بھابھی کی طرح پیش آنا۔ وہ میرے لیے میرا سب کچھ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ یہاں سے کوئی بھی بری یاد لے کے جائے، چاہے وہ میری طرف سے ہو یا تمہاری طرف سے، بہت رسان سے سمجھایا اور بنا جواب سنے باہر نکل گیا۔ صلہ نے لمبا سانس خارج کیا۔ اوف، کیا انسان ہے یہ! اس کے سامنے یہ دل آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ سے دھڑکنے لگتا ہے اور آواز ایسے سنائی دیتی ہے جیسے ابھی نکل کے باہر آ جائے گا۔ جو بھی ہے بہت بڑا جادوگر۔ صلہ نے آج ہی کے دن سبحان کو ایک اور نئے خطاب سے نوازا اور مسکرا دی۔ بھابھی مجھے صرف سچ سننا ہے پلیز، سب جاننا ہے مجھے۔ عمر جو گھر والوں کو سرپرائز دینے آیا تھا، یوں اچانک آ کے خود سرپرائز ہو گیا تھا، لیکن آگے خود ہی سرپرائز ہو گیا۔ کوئی بھی بات نہیں عمر، وہ ہم بھابھی پلیز سچ، عمر نے ٹوکا۔ انوشے کا سر جھک گیا تھا اور پھر اس نے شہریار کے جانے سے لے کر اب تک کے سارے حالات سے عمر کو آگاہ کر دیا۔ عمر تو سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ زین اور اتنا سب کچھ ہو گیا، وہ بے خبر تھا۔ بھابھی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عمر کے لہجے میں دکھ تھا۔ اتنا سب ہو گیا اور مجھے کسی نے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ عمر شہریار نہیں چاہتے تھے کہ گھر میں کسی کو پتہ چلے اور سب پریشان ہوں، اسی لیے وہ خود کیوں؟ سمیرا آپی کے صرف وہی بھائی ہیں، میں کچھ نہیں، تلخ لہجے میں بات کاٹی۔ یا آپ نے یہ سمجھ لیا کہ گھر سے دور ہے تو زندگیوں سے بھی نکال پھینکو اسے؟ عمر کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ انوشے عمر کی بات پر تڑپ ہی تو گئی۔ عمر نے سختی سے آنکھیں موندی جیسے کچھ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہو۔ عمر میرے بھائی، ایسا مت سوچو، جانتے ہو نا شہریار کی جان ہے تم میں اور سمیرا میں، تم دونوں کو اگر کچھ بھی ہوا تو سب سے زیادہ تکلیف انہیں ہی ہوگی۔ انوشے نے عمر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے نرمی سے سمجھایا۔ بھائی کو ایٹ لیسٹ مجھے بتانا چاہیے تھا، نم لہجے میں کہتے وہ انوشے کو چپ کروا گیا۔ امی سے ملے؟ اپنے روم میں ہیں۔ انوشے نے اچانک بات پلٹی۔ نہیں، ابھی ہی تو آیا ہوں اور اب جا رہا ہوں۔ ایک عزم سے کھڑے ہوتے وہ انوشے کو بری طرح چونکا گیا۔ کیا مطلب، کہاں جا رہے ہو؟ انوشے بھی فوراً بے چینی سے کھڑی ہوئی۔ وہیں جہاں میری زیادہ ضرورت ہے، بہت مطمئن انداز میں کہا۔ بیگ اٹھایا۔ عمر کیوں پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ بتاؤ مجھے کہاں جا رہے ہو؟ انوشے پریشان ہوئی۔ ایک مان آپ نے اپنے شوہر کا رکھا، اب ایک مان آپ میرا رکھیں گی۔ بھابھی میرے آنے کے بارے میں آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گی؟ عمر انوشے کو مشکل میں ڈال گیا۔ عمر، انوشے بے بس ہوئی۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی بھابھی، عمر نے ٹوکا۔ انوشے نے سوالی نظروں سے عمر کی جانب دیکھا۔ میں یو کے جا رہا ہوں، لیکن یہ راز آپ کے اور میرے بیچ رہے گا۔ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گی کہ میں کہاں ہوں۔ عمر نے انوشے کو ساخت ہی کر دیا۔ وعدہ کریں بھابھی؟ عمر نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ عمر، شہریار وہی ہے نا، وہ ٹھیک کر دیں گے سب۔
کیا تمہیں ان پہ بھروسہ نہیں؟ انوشے نے اسے روکنا چاہا۔ بھابھی، شہریار بھائی نے عرصہ لگا دینا ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں۔ آپ کا یہ سمجھدار دیور کچھ ہی دنوں میں مسئلہ حل کر آئے گا، یقین رکھیں۔ آپ کے شوہر سے پہلے واپس بھی آ جاؤں گا، عمر نے مطمئن انداز میں کہا۔ تو انوشے زیر لب مسکرائی۔ پھر میں سمجھوں نا کہ آپ میرا بھرم رکھیں گی اور کسی سے بھی میرے بارے میں بات نہیں کریں گی۔ عمر نے انوشے سے وعدہ لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن امی سے تو مل لو، انوشے نے ہار مانتے کہا۔ وہ عمر کو اچھی طرح جانتی تھی، ایک بار کچھ کر لینے کی ٹھان لیتا تو پھر اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ نہیں بھابھی، ان سے ملا تو جا نہیں پاؤں گا، آپ ان کا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ عمر کہتے ہی باہر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ انوشے اس کے پیچھے آئی اور اس کے لیے دعائیں کرتی رو دی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ گیٹ پہ شور سن کر صلہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ میڈم جی، یہ شخص اندر آنے کی ضد کر رہا ہے، ہم نے منع کیا تو ہاتھا پائی پہ اتر آیا، گیٹ کیپر نے غصے سے کہا۔ صلہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے سکتے میں آ گئی تھی۔ انکل، آپ جائیں، میں بات کر لیتی ہوں۔ صلہ نے چوکیدار کو وہاں سے ہٹایا تو وہ منہ بنا کے چلا گیا۔ واہ، کیا ہاتھ مارا ہے، کافی اونچا مرغا پھانسا ہے، رمضان نے طنز اور مسکراتے کہا۔ بکواس بند کرو اور کیوں آئے ہو یہاں؟ صلہ نے غصہ دباتے سخت لہجے میں کہا، سخت لیکن دھیمی آواز میں کہا۔ میں کیوں آیا؟ وہاں ڈیرے پہ مجھے اپنے اس یار سے گولی مروا کے مرنے کے لیے چھوڑ آئی اور مجھے پوچھتی ہے کہ میں یہاں کیوں آیا؟ اونچی آواز میں بولتا وہ صلہ کو زہر لگا۔ آواز آہستہ رکھو اور نکلو یہاں سے، ورنہ۔ صلہ نے اسے گیٹ کا رستہ دکھایا۔ ہاں چلا جاتا ہوں، میرے 20 لاکھ دے دو، چلا جاتا ہوں، احسان جتا دے کہا۔ کون سے 20 لاکھ؟ کوئی پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اب نکلو یہاں سے۔ صلہ اسے سبحان کے آنے سے پہلے بھگانا چاہتی تھی، اور ویسے بھی گھر میں آج مہمان آ رہے تھے، ایسے میں وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ آہا، کون سے 20 لاکھ؟ بہت جلدی یادداشت نے کام کرنا بند کر دیا ہے، میرے پاس نہیں ہے کوئی بھی پیسے، اگر ہوتے بھی تو تمہیں کبھی نہ دیتی۔ صلہ نے غصے سے اس کی بات ٹوکتے کہا تو رمضان کو بھی غصہ آ گیا۔ ایک تو صلہ نے اپنی ماں کو بھی وہاں سے نکلوا کے غائب کر دیا اور بہن کو بھی لے گئی، اس سب کا بھی رمضان کو بہت غصہ تھا۔ تو مجھے پیسے نہیں دے گی؟ رمضان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، سپاٹ لہجے میں کہتی وہ رمضان کا پارا ہائی کر گئی۔ تو ٹھیک ہے، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، تو پچھتائے گی، روئے گی، لیکن وقت کو واپس نہیں پلٹ سکے گی، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ غصے سے دھمکی دیتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ صلہ خاموشی سے وہیں کھڑی رہ گئی، وہ رمضان کی سوچ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، سر جھٹک کر اندر آ گئی۔ شہریار بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ گیا تھا، لیکن کافی ویٹ کرنے کے بعد بھی وہ شخص نہیں آیا، تو وہ وہاں سے اٹھا اور باہر نکلا تو ایک آدمی اس کے پیچھے آیا اور اس کے کندھے کو ٹچ کیا۔ سر، میرے پیچھے آئیں، وہ شخص کہتے ساتھ ہی آگے نکل گیا، تو شہریار بھی سوچتا پیچھے ہی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ کچھ دیر آگے جا کے وہ ایک خاموش گلی میں گھس گیا اور ایک عام سے ریسٹورنٹ میں انٹر ہوتے ہی شہریار کو اشارہ کیا، شہریار بھی اس کے پیچھے انٹر ہو گیا۔ بیٹھیں سر، دھیمے لہجے میں کہا۔ شہریار سپاٹ انداز میں ایک چیئر پہ بیٹھا۔ سر، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کون ہوں، لیکن میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، منہ سے ذہن سر کا پیچھا چھڑانے میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور تم میری مدد کیوں کرو گے؟ شہریار کو اس کا انداز بہت پراسرار سا لگا، کیونکہ وہ ایک ایسی ناگن ہے جس نے مجھے بھی ڈسا ہے، آگے ہو کے کہتا۔ اس کے لہجے میں صرف نفرت ہی نفرت تھی۔ شہریار اسے دیکھے گیا۔ میں اس کا پہلا شوہر ہوں۔ اب کے لہجے میں دکھ تھا۔ ارے بیٹا، اتنا تکلف کیوں کر دیا؟ آفاق انکل کی بیوی مسز آسیہ نے کھانے پینے کے انواع و اقسام دیکھتے سبحان کو پیار سے ٹوکا۔ آج مسٹر اینڈ مسز سبحان آفاق سبحان کے گھر مدعو تھے، ساتھ میں اسپنیار بھی تھا۔ پلیز آنٹی لینا، آپ کا آنا بہت اچھا لگا۔ صلہ نے انہیں ایک پلیٹ پیش کی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی اور نیک ہیں آپ، کتنا عرصہ ہوا آپ کی شادی کو؟ ایک کیک کا پیس اٹھاتے ہوئے انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ جی، کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، صلہ نے گڑبڑا کے سبحان کی طرف دیکھتے مسکراتے کہا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری جوڑی ہے آپ دونوں کی، دل سے وہ ان کی تعریف کر رہی تھی۔ صلہ کا دل زور سے دھڑکا۔ ارے بھائی، ہماری گڑیا کہاں ہے، ملواؤ گے نہیں؟ آفاق انکل نے تابی کا ذکر کیا۔ کیوں نہیں، تابی کو لے آؤ، آفاق انکل کو مسکرا کے کہتے وہ دھیرے سے ساتھ بیٹھی صلہ سے مخاطب ہوا، تو صلہ فوراً سر ہلاتی اٹھی، لیکن اتنے میں تابی خود ہی وہاں آ گئی، سغرا خالہ بھی اس کے ساتھ تھی۔
شاید اسے سمجھا کے اپنے ساتھ لائی تھی۔ السلام علیکم، تابی نے آتے ہی سلام کیا۔ سادہ سے روپ میں وہ مسز آسیہ کو بہت بھائی، فوراً اٹھ کر اسے گلے سے لگایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آؤ بیٹا یہاں آؤ۔ مسز آسیہ نے تابیہ کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ اسپن نے بھی پسندیدگی کی نگاہ سے تابی کو دیکھا اور اس بات کو آفاق انکل اور سبحان دونوں نے نوٹ کیا۔ مسز آفاق تابی سے چھوٹے موٹے سوال کرنے لگیں تو تابی گنے چنے جواب دیتی رہی، جبکہ ایک بار بھی نظر اٹھا کے کسی کو بھی نہ دیکھا۔ اندر سے وہ ٹوٹ رہی تھی لیکن ہمت جتائے بیٹھی تھی۔ ارے بھائی سبحان، ہمیں تابی بہت پسند آ گئی ہے، اگر تم اجازت دو تو ہم اسے اپنے بیٹے کے لیے اپنے تابی کو مانگنا چاہتے ہیں۔ مسز آسیہ کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھیں۔ تابی کا ہاتھ مسلسل ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی بات پہ تابی نے حیرت سے پہلے انہیں دیکھا، پھر سامنے بیٹھے سبحان کو۔ سبحان کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ ہاں سبحان، ہم خاص اسی مقصد سے آئے ہیں آج، اس لیے ہمیں مثبت جواب دینا۔ ہمارا اسفن بھی تمہارے سامنے ہے۔ مسٹر آفاق نے مسکراتے بیٹے کو دیکھا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ ارے انکل، آپ کی بات سر آنکھوں پہ، اسفن تو مجھے بھی بہت پسند ہے۔ سبحان کی بات پہ تابی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کا بھائی بنا اس کی رائے لیے زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بنا اس کی مرضی جانے لے گا ایک پل میں ہی۔ تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی دن دے دو، ہم آگے کی رسم کر لیں گے۔ مسٹر آفاق نے اگلا لائحہ عمل بتایا۔ تابی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے یوں اچانک اٹھ کے جانے پہ ایک لمحے کو سب خاموش ہو گئے، شاید شرما گئی۔ مسز آفاق نے مسکرا کے کہا، لیکن سبحان مسکرا بھی نہ سکا کیونکہ اس کا دل اسے بے چین کر رہا تھا۔ عمر نے جیسے ہی یو کے ایئرپورٹ پر قدم رکھا، ایک شخص جلدی میں چلتا اس کے پاس آیا۔ ویلکم ویلکم ٹو دا یو کے۔ وہ شخص بہت خوشی سے ملا۔ عمر نے اس سے مصافحہ کیا۔ آپ ارسل ہیں؟ عمر نے تصدیق کی۔ جی، اس ناچیز کو اے ڈی یعنی ارسل ڈیٹیکٹیو کہتے ہیں۔ بلال بھائی نے مجھے ساری ڈیٹیل دے دی ہے، آپ بالکل بے فکر ہو کے آئیں، اب سے آپ کی ساری ٹینشن اے ڈی کی۔ اے ڈی نے عمر سے بیگ لیا اور اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ عمر مسکراتا اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا۔ وہ بہت باتونی تھا، عمر کو پہلی ملاقات میں ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ میں کیسے تمہارا یقین کر لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ شہریار کو اس شخص کی باتوں پہ یقین کرنے کو دل نہ کیا۔ میں جانتا تھا آپ یقین نہیں کریں گے، یہ دیکھیں فوٹوگرافز ہماری شادی کی۔ اس نے جیب سے نکال کے کچھ تصویریں شہریار کے سامنے رکھی۔ شہریار انہیں دیکھنے لگا۔ ہماری لو میرج تھی، جس کمپنی میں ایم ڈی کی پوسٹ پہ تھا، منى وہاں جاب کے لیے آئی، میں نے ہی اسے جاب دی۔ ہماری دوستی ہوئی، کب دوستی پیار میں بدلی پتہ ہی نہ چلا، اور پھر ہم نے شادی کر لی۔ وہ بنگلہ دیش سے ہے اور میں پاکستان سے، ہم دونوں خوش تھے ایک ساتھ۔ میں نے اسی محبت میں اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیا۔ اس کی ایک اپاہج ماں تھی جو اسی کے ساتھ رہتی تھی، مجھے اس سے محبت تھی، میں نے کبھی اعتراض نہ کیا۔ کچھ لمحے اس نے توقف کیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، یہ بھرم اس دن ٹوٹا جب میں نے اسے کسی غیر کی باہوں میں دیکھا۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ ہماری لڑائیاں شروع ہوئیں، وہ جو مجھ پہ پیار نچھاور کرتی تھی، اسے میرے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ اس نے مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ کر لیا، میں نہیں مانا۔ پھر ایک دن میں گھر آیا، اس کی ماں زمین پہ پڑی تھی بے ہوش۔ میں ان کے پاس گیا، انہیں چیک کیا، لیکن ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اسی وقت منى گھر میں داخل ہوئی اور اس نے مجھ پہ الزام دھر دیا اپنی ماں کے مرڈر کا۔ اس نے پولیس کو بھی کال کر دی۔ میں وہاں سے بمشکل جان بچا کے بھاگا اور اب تک چھپتا چھپاتا پھر رہا ہوں۔ بہت دفعہ جی چاہا کہ اس گناہ کی پوٹلی کو مار پھینکوں کہیں، لیکن میرا پاسپورٹ سب کچھ اس کے پاس ہے، میں بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ پھر ایک دن مجھے پتہ لگا اس نے نیا شکار ڈھونڈا ہے، مسٹر زین۔ میں نے کئی بار اسے ملنے کی کوشش کی لیکن ناکام ٹھہرا۔ آج بھی ان سے ملنے آفس ہی گیا تھا، وہاں آپ کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، جس سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو اور میرا بھی۔ اس شخص نے پوری کہانی شہریار کو سنا دی۔ چیئر کے ساتھ ٹیک لگائی شہریار گہری سوچ میں غرق ہو گیا تھا۔ تم میری کیسے مدد کر سکتے ہو؟ سر، جیسے آپ کہیں گے میں کروں گا، بس مجھے اس ناگن کو سزا دلانی ہے اور اپنا پاسپورٹ لینا ہے۔ وہ شخص فوراً بولا۔ شہریار فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ اس پہ یقین کرے یا نہ کرے۔ تم نے سب کچھ بتایا لیکن اپنا نام نہیں بتایا۔ زلفی، میرا نام زلفی ہے، نام بتاتے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ شہریار کو اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ چونکا گئی۔ آج تو جو ہوا سو ہوا، آج کے بعد مجھے وہ شخص گیٹ کے آس پاس بھی نظر نہ آئے، سمجھے؟ چوکیدار سے رمضان کی آمد کا پتہ چلتے ہی سبحان نے چوکیدار کو آڑے ہاتھوں لیا اور سیکیورٹی بھی مزید سخت کر دی۔
وہ رمضان کی وجہ سے گھر والوں کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا، جبکہ اب وہ معصوم سی پیاری سی سحر اسے بھی بہت عزیز ہو گئی تھی اور صلہ کے لیے بھی اسے فکر ہونے لگی تھی۔ صلہ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے سبحان کے دل کے تار چھیڑے تھے۔ اب جب کہ یہ حقیقت بھی اس پہ آشکار ہو گئی تھی کہ وہ مجبوری میں عمر سے رشتہ جوڑ رہی تھی، اس کے بعد سے اس کے دل میں جو صلہ کے لیے میل تھا وہ بھی جاتا رہا تھا، لیکن وہ سبحان ہی کیا جو اپنے دل کے آگے گھٹنے ٹیک دے۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی، جب کہ آپ جانتے ہیں مجھے آگے پڑھنا ہے، پھر کیسے؟ تابی کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، گھٹنوں میں سر دیے وہ کافی دیر سے روئے جا رہی تھی۔ عمر کہاں ہو تم؟ پلیز آ جاؤ، میں کیسے کسی اور سے؟ یا اللہ کیسی آزمائش ہے یہ۔ تابی نے پاس پڑا موبائل اٹھایا، ایک بار پھر عمر کو کال کی، لیکن اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ آنسو پہنچتے موبائل واپس رکھ دیا۔ میں کیا کروں، کیسے سمجھاؤں بھائی کو؟ ایک جنگ چل رہی تھی اس کے اندر، اس وقت اسے عمر کے ساتھ کی ضرورت تھی اور وہ کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جیل سے باہر نکلتے ہی وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ویسے آپس کی باتیں ہماری ضمانت کس نے کرائی؟ اور جیدی، اس کا تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کب باہر نکلا، کہاں گیا۔ ہاں یار، بڑا ہی کوئی بے وفا نکلا وہ ٹڈا۔ شمس نے بھی سمیر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سر آئیے، باس آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، ایک آدمی نے مہذب انداز میں پاس آ کے کہا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے اس آدمی کے ساتھ ہو لیے۔ کہیں ہمارا کوئی کرائم پارٹنر واپس تو نہیں آ گیا؟ کے سمیر نے سرگوشی کی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، کے ہی ہوگا۔ چلو مل لیتے ہیں اپنے کرائم پارٹنر سے۔ وہ دونوں خوشی خوشی گاڑی میں بیٹھے اپنی منزل کی جانب چل دیے، یہ جانے سمجھے بغیر کہ وہ سفر ان کا آخری بھی ہو سکتا ہے۔ مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگاتی صلہ کوئی 20 بار فون چیک کر چکی تھی۔ آج اس نے اپنی ماں سے ملنے ہاسپٹل جانا تھا اور اس کے لیے اس نے سبحان سے ہاسپٹل کا ایڈریس مانگا تھا۔ میسیج سین ہو گیا تھا لیکن رپلائی نہیں آیا تھا۔ شاید وہ بزی تھا، ورنہ لازمی جواب دیتا، چاہے ڈانٹ ہی کیوں نہ دیتا ہو۔ تبھی کال نے اسے چونکا دیا۔ ڈرتے ڈرتے فون کان سے لگایا، ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں ڈرائیور اور گارڈز پہنچ جائیں گے اور وہ تمہیں لے جائیں گے، یاد رکھنا صرف آدھا گھنٹہ ہوگا، جو کہنا سننا ہوا کہہ سن لینا، دوبارہ کال کروں تو گھر پہ ہو۔ بنا صلہ کی سنے وہ صرف اپنی سنا کے فون بند کر چکا تھا۔ صحیح کہتی ہوں میں، ہٹلر ہے یہ شخص، اونچی آواز میں بڑبڑاتی وہ نیچے آئی۔ وہ سحر کو فی الحال ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتی تھی، وہ سحر کے لیے بہت حساس تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ سغرا خالہ نے صلہ کو پریشان دیکھا تو پوچھ لیا۔ نہیں خالہ، بلکہ مجھے کہیں جانا ہے، بہت ضروری ہے، سحر کے لیے فکر مند ہوں۔ ارے بیٹا آپ جاؤ، سحر کے ساتھ میں ہوں نا، اور سحر گھر میں ہی ہے، آپ کام نپٹا کے آئیں۔ سغرا خالہ نے جھولا جھولتی سحر کی طرف پیار سے دیکھا۔ اوہ تھینک یو سو مچ خالہ، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، بس آپ اسے اکیلا نہ چھوڑنا۔ صلہ نے انہیں تنبیہ کی، بے فکر ہو کے جاؤ۔ باہر گاڑی کی ہارن کی آواز آئی۔ صلہ جلدی سے سحر کے پاس گئی، اسے اپنے جانے کا بتایا۔ آپی میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ بھی تیار ہو گئی یہ جانے کے لیے۔ گڑیا جانی، آپی کام سے جا رہی ہیں نا، اور میں جلدی واپس آ جاؤں گی، آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے بہت۔ اوکے، سحر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایسی ہی تھی بچپن سے، جس نے کبھی کوئی ضد نہ کی تھی، ہمیشہ فرمانبرداری ہی دکھائی تھی۔ صلہ سحر کو پیار کرتی باہر نکل آئی۔ سحر کی نظروں نے آخر تک اس کا پیچھا کیا۔ صلہ بھی مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی اور مسکراتی باہر آئی اور اس کے گلے میں اور اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی چل پڑی۔ اوہو، یہ تو ختم ہے، رات کے کھانے کی تیاری کرتی سغرا خالہ نے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور سامان کا تھیلا اٹھائے باہر جانے کا ارادے سے نکلی۔ دادو آپ کہاں جا رہی ہیں؟ سحر نے ٹوکا۔ بیٹا بازار جا رہی ہوں، کچھ سامان ختم ہو گیا ہے وہ لینا ہے۔ دادو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ سحر نے بہت پیار سے پوچھا۔ ارے بیٹا آپ گھر میں رہیں، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ دادو میں نے بھی تو جانا ہے، آئس کریم کھانی ہے، کوئی بھی مجھے کہیں نہیں لے کے جاتا۔ سحر اداس ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، آپ کی آپی آ گئی تو وہ پریشان ہوں گی۔ سغرا خالہ نے ٹالا۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے نہیں پتہ، تھوڑا خفا ہوئی۔ اچھا ایک منٹ میں آپ کی آپی سے پوچھ لوں۔ نہیں وہ تو ناراض ہو جائیں گی، نہیں وہ مجھے جانے ہی نہیں دیں گی، آپ ان سے نہیں پوچھیں پلیز۔
ہم ان کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے نا؟ سغرا خالہ کو اس معصوم کے چہرے کی خوشی مسرور کر رہی تھی۔ اچھا بابا چلو، لیکن وعدہ کرو میرے ساتھ ساتھ رہو گی، وہاں آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہوں گی۔ اب چلیں بھی۔ سحر نے سغرا خالہ کے ہاتھ تھاما اور باہر کی طرف قدم بڑھائے، اور سغرا خالہ اسے ایسے ہی دیکھ کے خوش ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سحر کی خوشی جیتنی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ قریبی مارکیٹ میں پہنچ گئے۔ ہم بس 10 منٹ میں آتے ہیں، تم یہیں ویٹ کرو، سغرا خالہ نے ڈرائیور سے کہا، اور سحر کا ہاتھ تھامے نیچے اتر گئی۔ اتنی بڑی مارکیٹ سحر پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، ہر چیز تھی وہاں۔ دادو یہاں کتنا کچھ ہے نا؟ ادھر ادھر دیکھتی وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ میری بیٹی نے کیا لینا ہے؟ سغرا خالہ نے اسے پیار سے پوچھا۔ میں لے لوں دادو، آپ مجھے لے دیں گی؟ اس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے حیرت سے کہا۔ ہاں بیٹا لے لو، جو لینا ہے میری پیاری بیٹیا۔ سغرا خالہ اس کا اشتیاق دیکھ نم لہجے میں بولی تو وہ خوش ہوتی بچوں کی چیزوں کے کارنر کی طرف چل دی۔ سغرا خالہ بھی ساتھ ساتھ رہیں، اس بات سے انجان کہ کوئی ہے جو ان کے تعاقب میں ہے۔ ڈھیر سارا سامان لے کے وہ خوشی خوشی مارکیٹ سے نکلی۔ انہیں مارکیٹ سے نکلتا دیکھ ڈرائیور فوراً ان کی طرف لپکا اور سارا سامان لے کے گاڑی کی جانب بڑھا۔ دادو آج میں بہت خوش ہوں، میں نے بہت ساری چیزیں لی۔ سلا آپی کے لیے چوڑیاں لی، انہیں بہت پسند ہیں چوڑیاں، لیکن انہوں نے پہننا ہی چھوڑ دی، لیکن اب میں خود انہیں پہناؤں گی۔ اور وہ جو چادر ہے نا موتیوں والی، وہ میں نے مما کے لیے لی ہے، جب ان سے ملنے جاؤں گی نا تو انہیں دوں گی۔ آج خوشی سے وہ چہکے جا رہی تھی۔ اور میری بیٹی نے اپنے لیے کیا لیا؟ او یاد آیا، آئس کریم لینی تھی، میں نے لی ہے نہیں۔ ارد گرد دیکھا، دور روڈ کے پار آئس کریم پارلر نظر آیا۔ خوشی کے جذبے کے رو میں بہتی وہ اس طرف بڑھی۔ خالہ سغرا اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ رش اور گاڑیوں کے بیچ میں سے نکلنا ان کے لیے مشکل تھا۔ پلٹ کر ڈرائیور کو دیکھا، اسے شہر کی طرف بھیجیں، لیکن انہیں ڈرائیور کہیں نظر نہ آیا، جبکہ ڈرائیور سامان گاڑی میں رکھتے وہیں کسی کے سر میں ڈنڈا مارنے سے بے ہوش پڑا تھا۔ جیسے ہی وہ آئس کریم لے کے پلٹی، اس کے چہرے پہ دنیا جہاں کی خوشی تھی، جیسے اس نے سب پا لیا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنی گردن پہ جلن کا احساس ہوا۔ جلن بڑھی، کان اور کاندھے پہ بھی جلن بڑھی۔ بے اختیار اس کے ہاتھ سے آئس کریم نیچے گری۔ سغرا خالہ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کی اس حالت پہ وہ افراتفری میں اس کی طرف بھاگی اور ٹریفک کا بھی خیال نہ کیا، اور ایک گاڑی سے ان کی ٹکر ہوئی اور وہ دور جا گری۔ آنکھوں کے سامنے وہ معصوم درد سے تڑپتی روتی بلکتی نظر آئی، لیکن وہ چاہ کے بھی نہ اٹھ پا رہی تھی۔